استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچایا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، سلسلہ ندامت کے آنسو لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات برکت پر درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ، بہت ہی پیاری کتاب گلدستہ درود و سلام کے صفحہ نمبر 82 میں ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، من صلی علیہ فی یوم الف مرہ لم یمت حتی یرا مقعدہ من الجنہ، یعنی جو مجھ پر دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے پیارے FGN چینل کے ناظرین، اللہ رب العزت نے انسان کو ایک مقررہ وقت تک کے لیے خاص مقصد کے تحت اس دنیا میں بھیجا ہے۔ چنانچہ پارہ 18 سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 116 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں ہے؟ تفسیر خزائن العرفان میں ہے، اور کیا تمہیں آخرت میں جزا کے لیے اٹھنا نہیں، بلکہ تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا کہ تم پر عبادت لازم کریں، اور آخرت میں تم ہماری طرف لوٹ کر آؤ تو تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دیں۔ میرے پیارے ناظرین کرام، مذکورہ آیت کے علاوہ دیگر ایسے بہت ساری آیتیں ہیں جو قرآن پاک میں مختلف مقامات میں مذکور ہیں۔ انسان کی پیدائش کا مقصد کے بیان کیا گیا ہے کہ انسان کو اس دنیا میں بہت مختصر سے وقت کے لیے رہنا ہے، اور اس وقفے میں اسے قبر و حشر کے طویل ترین معاملات کی تیاریاں بھی کرنی ہے۔ لہذا انسان کا وقت بے حد قیمتی ہے۔ وقت ایک تیز رفتار گاڑی کی طرح فراٹے بھراتا ہوا جاتا چلا جا رہا ہے، نہ روکے سے رکتا ہے، نہ پکڑنے سے ہاتھ آتا ہے۔ جو سانس ایک بار لے لیا وہ پلٹ کر نہیں آتا۔ چنانچہ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جلدی کرو جلدی کرو، تمہاری زندگی کیا ہے؟ یہی تو سانسیں ہیں کہ اگر رک جائیں تو تمہارے ان اعمال کا سلسلہ بھی منقطع ہو جائے، یعنی ختم ہو جائے، کہ جس سے تم اللہ پاک کا قرب حاصل کرتے ہو۔ اللہ عز و جل اس بندے پر رحم فرمائے جس نے اپنا جائزہ لیا، یعنی اپنے آپ کے بارے میں سوچا کہ ہم نے دن بھر میں کون سے گناہ تو ایسے نہیں کیے ہیں جس میں رب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ جائزہ لیا، محاسبہ کیا، اور اپنے گناہوں پر چند آنسو بھی بہائے۔ یہ کہنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، انما نعد لہم عدا، ترجمہ کنز ایمان، اور ہم تو ان کی گنتی پوری کرتے ہیں۔ حجت الاسلام سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ یہاں گنتی سے سانسوں کی گنتی مراد ہے۔ میرے پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کس لیے پیدا کیا، مقصد حیات کیا ہے، انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں نا کہ ہم دنیا میں جی تو رہے ہیں، لیکن ہمارا جینے کا انداز کیسا ہے؟ ہم دنیا میں عبادات تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا عبادت کا طریقہ ہمیں پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے؟ یاد رکھیے مسلمانوں،
یاد رکھیے میرے پیارے FGN چینل کے ناظرین، ہماری زندگی کی سانسیں بہت کم بچی ہوئی ہیں۔ میرے پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، یہ سانس کی مالا اب بس ٹوٹنے والی ہے، اے دل کیوں مگر اب بھی بیدار نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا امام بیہقی رحمۃ اللہ القوی شعب الایمان میں نقل فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ روزانہ صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس وقت دن یہ اعلان کرتا ہے اگر آج کوئی اچھا کام کرنا ہے تو کر لو، آج کے بعد میں پلٹ کر کبھی نہیں آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ زندگی کا جو دن نصیب ہو گیا اسی کو غنیمت جان کر جتنا ہو سکے اس میں اچھے اچھے کام کر لیے جائیں تو بہتر ہے۔ کل نہ جانے لوگ ہمیں جناب کہہ کر پکاریں یا مرحوم کہہ کر پکاریں، ہمیں اس بات کا احساس ہو یا نہ ہو، مگر حقیقت یہی ہے کہ ہم اپنی موت کی منزل کی طرف نہایت تیزی کے ساتھ رواں دواں ہیں۔ FGN چینل کے ناظرین، یقیناً زندگی بہت مختصر ہے۔ زندگی کے جو ایام بچے ہیں بہت چھوٹی سی زندگی ہے، ایام جو ہمیں ملے ہیں مختصر سی زندگی ہے۔ جو وقت مل گیا سو مل گیا، آئندہ وقت ملنے کی امید یہ دھوکہ ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں ایسی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جاننا چاہیے۔ نمبر 1، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ میرے پیارے پیارے ناظرین کرام، جوانی یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جوانی کے ایام میں عبادات جو ہم کرتے ہیں بہت پسند بھی ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جوانی کی قدر کریں۔ بڑا ہی پیارا شعر کسی نے کہا ہے، ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں ہمت، ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جواں تم ہو۔ دوسری بات جو میرے آقا کا فرمان ہے، دوسری بات یہ ہے کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ جو ہمیں صحت ملی ہے بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ آپ ذرا 1 منٹ کے لیے غور کیجئے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری صحت کو چھین لیا، ہم سے صحت دور ہو گئی، فار ایگزامپل ہماری یہ آنکھ ہے، آنکھ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اگر یہ ہم سے چلی گئی، ہم اندھے ہو گئے تو کیا ہم دیکھ پائیں گے؟ یہ ہمارے ہاتھ ہیں، اگر ہم سے یہ ہاتھ جدا ہو جائے، ٹوٹ جائے، ختم ہو جائے تو کیا ہم کچھ کام کر پائیں گے؟ میرے پیارے ناظرین کرام، اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں جن کو ہم گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جو صحت ہمیں ملی ہے اس کی بیماری سے پہلے غنیمت جانیں۔ تیسری بات، مالداری کو تنگ دستی سے پہلے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے ہمیں بہت سارا مال دیا ہے، ہم مالدار ہیں، ہم امیر ہیں، لیکن کیا ہمارے جو پیسے ہیں، ہماری جو مالداری ہے، ہم اس کو کہاں صرف کر رہے ہیں؟ ہم اس کو کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ کیا ہماری مالداری ایسی تو نہیں ہے کہ غصب کر کے وہ چیز حاصل کیے ہیں، چوری کر کے حاصل کیے ہیں؟ ذرا غور کیجئے گا، آپ بھی غور کیجئے، میں بھی غور کرتا ہوں کہ ہمیں جو مالداری ملی ہے، ہمیں جو پیسے ملے ہیں وہ کہاں پر خرچ کر رہے ہیں، کس طرح خرچ کر رہے ہیں، کس طرح سے حاصل کر رہے ہیں، حلال ہے یا حرام ہے، اس پر بھی غور کیجئے۔ لہٰذا ہمیں مالداری کو تنگ دستی سے پہلے غنیمت جاننا چاہیے۔ چوتھی بات، فرصت کو مشغولیت سے پہلے۔ بہت بڑی بات ہے یہ۔ آج لوگ کہتے ہیں بڑے بیزی ہیں، بڑے مصروف ہیں، کہاں سے آپ سے بات چیت کی جائے، کہاں آپ سے ملاقات کی جائے۔ میرے پیارے ناظرین کرام، اللہ نے آپ کو فرصت سے نوازا ہے تو ہم اپنے وقت کو کہاں پر گزار رہے ہیں، کس طرح سے گزار رہے ہیں؟ کیا آپ کو وقت کی قدر کا پتہ نہیں؟ وقت کی قدر ہمیں کرنا آتا ہے یا نہیں آتا؟ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ نے اگر ہمیں فرصت سے نوازا ہے تو اللہ کی خوب عبادتیں کریں، نمازیں پڑھیں، تلاوت قرآن کریں۔ تلاوت قرآن کی کیا فضیلت ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی قرآن پاک کی تلاوت بھی کرے، دوسروں کو بھی سکھائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اپنی فرصت کو اچھے کاموں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پانچویں بات جو میرے آقا کا فرمان ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے پیارے ناظرین کرام، ہمارا مقصد
ہمارا جینے کا انداز کیا ہے؟ ہم آئے دن گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، نمازوں کا کوئی خیال نہیں رکھتے، روزہ ہم رکھتے ہی نہیں، حالانکہ روزہ ہم پر فرض ہے۔ رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو روزے ہم پر فرض ہو جاتے ہیں، تو کیا ہم روزہ رکھتے یا نہیں رکھتے؟ اللہ نے اگر آپ پر زکوٰۃ فرض کیا ہے تو کیا آپ زکوٰۃ دیتے یا نہیں دیتے؟ نہ جانے ہم کتنے گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، جھوٹ، غیبت، چگلی، حسد، تکبر، نہ جانے کتنی بیماریاں ہمارے اندر ہیں۔ کیا آپ نے غور کیا ان بیماریوں کا علاج کیا ہے؟ ہم علاج کیسے کریں؟ میرے پیارے ناظرین کرام، آپ نماز نہیں پڑھتے تو نماز پڑھنا شروع کر دیجئے۔ جو مسلمانوں کے لیے سب سے پہلا فرض جو کیا گیا وہ نماز ہے۔ ایمان کے بعد سب سے پہلا فرض نماز ہے، مگر افسوس کہ ہماری مسجدیں ویران ہیں، مسجدیں خالی پڑی ہوئی ہیں۔ مسجد کی زینت نمازیوں کی تعداد میں ہے، نہ کہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں، اے سی لگی ہوئی ہیں، پنکھے لگے ہوئے ہیں۔ مسجد کی زینت یہ ہے کہ آپ نماز کے لیے تشریف لے جائیں، با جماعت نماز ادا کریں۔ نماز یقیناً دین کا ستون ہے۔ نماز میں اللہ پاک کی رضا ہے، نماز اللہ عز و جل کی خوشنودی کا سبب ہے، اور نماز سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز بیماریوں سے بچاتی ہے، نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے۔ میرے پیارے پیارے ناظرین کرام، یہ نماز بہت بڑی اللہ کی عبادت ہے۔ قیامت میں جو سب سے پہلا سوال ہوگا، جانتے ہیں آپ کیا سوال کیا جائے گا؟ سنیے گا، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا۔ آپ ذرا غور کیجئے، ہم نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ چلے مانتے ہیں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن کیا ہمیں نماز کا طریقہ پتہ ہے یا نہیں پتہ؟ نماز میں کتنے فرائض ہیں، نماز میں کتنے واجبات ہیں، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ہمیں تو غسل کے اسباب بھی پتہ نہیں ہے کہ غسل کس سے فرض ہوتا ہے، غسل میں کتنے فرائض ہیں۔ یاد رکھیے، نماز کے لیے طہارت کا ہونا شرط ہے۔ اگر آپ کے اندر پاکیزگی نہیں ہے، آپ پاک نہیں ہیں، تو نماز کا ہے کیا؟ نماز آپ کی قبول ہی نہیں ہوگی۔ میرے پیارے ناظرین کرام، بہت سارے ایسے لوگ ہمیں ملتے ہیں جن کو نماز کا طریقہ بھی نہیں پتہ ہوتا، وضو میں کتنے فرائض ہیں وہ بھی پتہ نہیں ہوتا، غسل کے کتنے فرائض ہیں وہ بھی معلوم نہیں ہوتے۔ میرے پیارے ناظرین کرام، نیت کیجئے کہ انشاءاللہ تعالی رب کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خالص رضا کے لیے انشاءاللہ تعالی نماز کی پابندی کریں گے۔ نماز تو ویسے فرض ہی ہے نا ہم پر، انشاءاللہ تلاوت قرآن بھی کریں گے، درود پاک کی کثرت کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، کیونکہ ہمارا موضوع توبہ اور ندامت ہے، ہمارا سلسلے کا نام بھی ہے ندامت کے آنسو۔ آپ ذرا غور کیجئے گا، ہم کاروبار میں لگے رہتے ہیں، اپنے کام کاج میں لگے رہتے ہیں، لیکن ہم اللہ پاک کی عبادت کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں؟ اللہ نے پیدا ہمیں اس لیے کیا تاکہ ہم اس کی عبادت کریں۔ قرآن پاک میں ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ہم نے جن اور انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا، لیکن آپ عبادت کتنی کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ نوافل کی پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ تلاوت قرآن کرتے یا نہیں کرتے؟ ذرا غور کیجئے گا میرے پیارے ناظرین کرام۔ اے دنیا کی محبت میں گرفتار ہونے والے، اے خواہشات نفسانی کے غلام، اے خطاؤں میں منہمک رہنے والے، یاد کر تو نے آگے کیا بھیجا ہے، اور اپنے آقا و مولا عز و جل سے اس بات سے ڈر کہ وہ تیری باطنی لغزشوں اور زیادتیوں سے باخبر ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تجھے باب رحمت میں داخلے سے روک دے، اور تجھے اپنی بارگاہ سے دھتکار دے، اور اپنے محبوب بندوں کی رفاقت سے محروم کر دے۔ پھر تو رسوائی کے جنگل میں جا گرے اور خسارے کی رسی میں بندھ جائے۔ پھر جب تو اپنی گمراہی اور شرکسی سے چھٹکارا چاہے تو تجھے غیب سے یوں ندا دی جائے گی۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ہم سے دور ہو جا، ہماری دوستی سے تو نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ اے دھوکہ دینے والے، تو نے ہم سے مذاق کیا اور خیانت کی، تو نے ہم سے منہ موڑ لیا اور ہماری اطاعت بھی نہیں کی، اس کے باوجود بھی تو ہماری رضا کا متلاشی ہے۔ اب وصال کا وقت نہیں رہا، ہم کس لیے تیری رعایت کریں؟ جب قیامت کا منظر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا،
نہ باپ اپنے بیٹوں کو پہچان رہا ہوگا، نہ ماں اپنے بیٹے کو پہچان رہی ہوگی۔ کوئی پوچھنے والا حال نہیں ہوگا کہ اے انسان، اے نادان انسان، تو کس دنیا میں جی رہا ہے۔ رب تعالیٰ فرمائے گا کہ ہم کس لیے تیری رعایت کریں کہ آج تو ہماری طرف بڑھتا ہے، حالانکہ طویل زمانے تک تو نے ہم کو بھلائے رکھا۔ اے وعدہ توڑنے والے، ہماری ملاقات کی خواہش نہ رکھ۔ یہ عبادت کی کوشش، یہ عبادت کی محنت کرنے والوں کے لیے ہے، اور وہ کوشش کر کے ہمارا قرب بھی پا چکا ہے۔ اے میرے ناظرین کرام، ذرا غور کرتے رہیے گا، جو باتیں ہم بتا رہے ہیں، جو واقعات ہم سنا رہے ہیں، جو فرامین آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش میں کر رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ اے باقی رہنے والی نعمتوں کو فانی آشائشوں کے بدلے بیچ ڈالنے والے، کیا تجھے اس کا نقصان نہیں معلوم؟ وصال کے دن کتنے اچھے ہیں اور جدائی کے دن کتنے سخت ہیں۔ قوم کی زندگی اس وقت تک اچھی نہیں ہوتی جب تک وہ راہ خدا عز و جل میں سفر کے لیے اپنا وطن، اپنا گھر بار نہ چھوڑے، اور اپنی راتوں کو تلاوت قرآن پاک سے منور نہ کرے، تلاوت قرآن میں بسر نہ ہو۔ اسی لیے نیک لوگ اپنی راتیں اپنے رب عز و جل کے حضور سجدہ اور قیام کرتے ہوئے گزارا کرتے ہیں۔ میرے پیارے پیارے ناظرین کرام، ہم عبادت تو کریں گے، نوافل تو پڑھیں گے، تلاوت قرآن تو کریں گے، لیکن اس کی فضیلت کیا ہے؟ ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ ایک واقعہ ذرا سنیے گا، بہت ہی زبردست روایت ہے۔ حضرت سیدنا عبدالعزیز بن سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا مطہر رحمۃ اللہ الاطہر، جو 60 سال تک اللہ عز و جل کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے رہے، 60 سال تک، جو اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، بہت بڑے اللہ کے محبوب بندوں میں شمار ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا عالم یہ تھا کہ اپنی پوری زندگی، یعنی گویا کہ 60 سال زندگی اللہ تعالیٰ کی یاد میں روتے رہے۔ اور ہم اپنے بارے میں غور کریں، ہم رب کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں۔ ذرا سنیے گا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ 60 سال تک اللہ پاک کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے رہے۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ مشک کی خوشبودار نہر کے کنارے پر ہوں، جس کے کنارے پر موتیوں کے درخت ہیں، اور اس کی مٹی عنبر کی ہے، اور اس میں سونے کے ٹیلے ہیں، کہ یکایک میری نظر کچھ لڑکیوں پر پڑی، جو بیک زبان ہو کر یہ کہہ رہی تھی کہ وہ پاک ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہیں، ہم ہمیشہ رہیں گی، کبھی نہ مریں گے، ہم جنتی شوہروں سے راضی رہنے والیاں ہیں، ان پر کبھی ناراض نہ ہوں گے، ہم تر و تازہ رہنے والیاں ہیں، کبھی زوال نہ پائیں گے۔ حضرت سیدنا مطہر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ تم کون ہو؟ اتنی رب تعالیٰ کی حمد بیان کر رہی ہو، رب تعالیٰ کی تعریف کر رہی ہو، آخر بتاؤ تو صحیح تم ہو کون؟ وہ عرض کرنے لگی، کہنے لگی، ہم اللہ عز و جل کے مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں۔ میں نے کہا تم کیا کر رہی ہو؟ تو انہوں نے یک زبان ہو کر خوبصورت انداز میں جواب دیا۔ کیا جواب دیا ذرا سنیے گا، غور کیجئے گا کہ ہمارے لیے کتنے مدنی پھول اس میں ہیں۔ جواب دیتی ہیں کہ ہمیں لوگوں کے معبود رب محمد عز و جل نے ایسے بندوں کے لیے پیدا فرمایا ہے جو رات کے حصوں میں اس کے لیے قیام یعنی عبادت کرتے ہیں۔ آگے مزید سنیے گا، وہ کہتی ہیں اور وہ جو اپنے معبود تمام جہانوں کے پالنے والے سے مناجات کرتے ہیں اور ان کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، جبکہ غافل لوگ سوتے رہ جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا مطہر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سن کر کہا کہ خوب، بہت خوب، وہ لوگ کون ہیں کہ جن کی آنکھوں کو اللہ عز و جل نے ٹھنڈا کیا ہے؟ وہ کہنے لگیں کہ آپ انہیں نہیں جانتے؟ میں نے کہا خدا کی قسم میں نہیں جانتا۔ تو ان لڑکیوں نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی رات عبادت اور تلاوت قرآن میں گزارا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ایک روایت ہے، یہ ایک واقعہ میں نے آپ کو سنایا۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سبق یہی ملتا ہے نا کہ جو اللہ پاک کی عبادت کریں گے، جو اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے رات میں نوافل پڑھیں گے، تلاوت قرآن کریں گے، تو اس کے لیے ایسے باغات ہیں، ایسی جنتیں ہیں کہ جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اس میں حوریں ملیں گی،
حور کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایسی حوریں ملیں گی کہ جسے نہ کسی نے دیکھا نہ کسی نے سنا. سبحان اللہ. میرے پیارے پیارے ناظرین کرام، آپ ذرا سماعت فرمائیے گا کہ ہم توبہ تو کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع تو کرتے ہیں، لیکن اس کا انعام کیا ملے گا؟ آئیے سنتے ہیں کہ توبہ کا انعام کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اور اس پر قائم رہتا ہے تو اللہ عز و جل اس کا ہر نیک عمل قبول فرما لیتا ہے. سبحان اللہ. اور اس سے ہونے والے ہر گناہ کو بخش دیتا ہے. سبحان اللہ. مزید سنیے گا، اتنا ہی نہیں ہے، آگے فرماتے ہیں اور معاف ہو جانے والے ہر گناہ کے بدلے جنت میں اس کا ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اور سنیے، اور اللہ عز و جل اس کی ہر نیکی کے بدلے اسے جنت میں ایک محل بھی عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور حوروں میں سے ایک حور سے اس کا نکاح فرما دیتا ہے. میرے پیارے ناظرین کرام، توبہ کا انعام، توبہ کرنے والوں کی فضیلت، کتنی بڑی فضیلت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما ہی دیتا ہے لیکن ہر گناہ کے بدلے جنت میں ایک درجہ بلند فرماتا ہے. سبحان اللہ. ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہوں سچی پکی توبہ کریں. آئیے اور آگے سنتے ہیں کہ محبت الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کا ذریعہ کیا ہوگا، طریقہ کیا ہوگا؟ آئیے میرے آقا کا فرمان سنتے ہیں. میرے آقا کیا فرماتے ہیں کہ شہنشاہ نبوت، مخزن جود و سخاوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے. اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اے داؤد علیہ السلام، گناہ گاروں کو خوشخبری دے دو اور صدیقین کو ڈر سناؤ. یاد رکھیے گا، صدیقین کی بات ہے. آپ نے سنا تھے پچھلے ایپیسوڈ میں کہ صدیقین کا درجہ بہت بڑا درجہ ہے، شہید سے بھی بڑا درجہ ہے، ولی سے بھی بڑا درجہ ہے. میرے آقا کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو یہ حکم دیا، یہ وحی بھیجی کہ اے داؤد، گناہ گاروں کو یہ خوشخبری سنا دو کہ کوئی گناہ میری بخشش سے بڑا نہیں ہے، اور صدیقین کو اس بات کا ڈر سناؤ کہ وہ اپنے نیک اعمال پر خوش نہ ہو، کیونکہ میں جس سے بھی اپنی نعمتوں کا حساب لوں گا نا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ ہم کوئی نیکی کرتے ہیں، ہم کوئی اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں تو ہم جتا رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں ہم نے یہ عبادت کیا، ہم نے وہ عبادت کیا. ہم کوئی صدقہ دے رہے ہوتے ہیں اللہ پاک کی راہ میں تو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اتنے روپے اللہ کی بارگاہ میں دیا. میرے پیارے ناظرین کرام، ہمیں جتانا نہیں، ہمیں بتانا نہیں ہے. صدقہ کہتے ہیں کہ چھپی ہوئی چیز ہو. یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ جس سے حساب لے لے گا نا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. آگے فرماتے ہیں، آگے رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے داؤد علیہ السلام، اگر تو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکال دو، کیونکہ میری محبت اور دنیا کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی. ناظرین کرام، آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے داؤد علیہ السلام، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ رات کو میرے حضور تہجد ادا کرتا ہے جبکہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں. وہ تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے جبکہ غافل لوگ میرے ذکر سے غفلت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں. جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میری نعمت پر شکر ادا کرتا ہے جبکہ بھولنے والے مجھ سے غفلت اختیار کرتے ہیں. میرے پیارے پیارے ناظرین کرام، ہمارے لیے اس روایت میں، اس واقعہ میں کتنے عبرت کی مدنی پھول ہیں. ہمیں چننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، ہمیں اپنی زندگی کا مقصد سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، کس لیے پیدا کیا. آپ غور تو کریں، جب رب نے فرما دیا ہے کہ ہم نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا تو ہم عبادت کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہم گناہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ آئے دن جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. میرے پیارے ناظرین کرام، ذرا خوف کیجئے، اللہ پاک کے عذاب سے ڈریے. یقیناً زندگی بہت مختصر زندگی ہے، چھوٹی سی زندگی ہے. ایک ایسا وقت آئے گا کہ ہمارے چاہنے والے ہم سے دور ہو جائیں گے، ہمارے ساتھ رہنے والے ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے. وہ اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا ہمیں. جب منکر نکیر تشریف لائیں گے، سوال کیا جائے گا، من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟
اس وقت ذرا سوچئے گا، دنیا میں رہ کر کے نماز پڑھے ہوں گے، روزے رکھے ہوں گے، اللہ پاک کی عبادت کیے ہوں گے، ذکر و اذکار کیے ہوں گے، تو آپ کی زبان سے کیا نکلے گا؟ یہی نکلے گا نا، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اور اگر آپ نے رب تبارک و تعالی نافرمانی میں اپنی زندگی گزارے ہوں گے، گناہوں میں گزارے ہوں گے، تو آپ ذرا غور کیجئے گا، ندامت کے سوا، افسوس کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ دوسرا سوال آپ سے کیا جائے گا، ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے؟ اگر ہم واقعی اللہ کی عبادت کر کے وہاں پر گئے ہوں گے، دین اسلام کی پیروی کر کے وہاں پہ گئے ہوں گے، جو رب نے فرما دیا اگر ہم اس کی بات پہ عمل کر کے وہاں پر گئے ہوں گے، آپ کے زبان سے یہی نکلے گا نا، دین الاسلام، یعنی میرا دین اسلام ہے۔ لیکن اگر اس کا برخلاف ہوا، اس کا برعکس ہوا، تو آپ کو افسوس کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ تیسرا سوال آپ سے کیا جائے گا، ما تقول فی حق حاضر رجل، کہ میرے آقا کا جلوہ موجود ہوگا، میرے آقا تشریف فرما رہے ہوں گے، دیدار کروایا جائے گا، فرشتے سوالات کر رہے ہوں گے، آخری سوال کیا جائے گا، اے بندہ تم اس مرد کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اللہ اکبر۔ اگر واقعی میں آپ عاشق رسول ہیں، اگر واقعی میں میرے آقا سے محبت کرنے والے ہیں، اگر میرے آقا کے فرامین پر عمل کرنے والے ہوں گے، میرے آقا کی سنتوں کو اپنانے والے ہوں گے، میرے آقا نے فرمایا داڑھی رکھو، کیوں؟ داڑھی رکھنا واجب ہے۔ اگر ہم نے سنت کے عمل کرتے ہوئے داڑھی رکھے ہوں گے، تو آپ کی زبان سے کیا نکلے گا؟ یہی نکلے گا نا، یہ شخص کے بارے میں پوچھتے ہو، ارے یہی وہ ہیں جن پر میں نے ایمان لایا، یہی وہ ذات ہیں جن کو سید الانبیاء کہا گیا ہے، یہی وہ ذات ہیں کہ جن کو رب تعالیٰ کا محبوب کہا گیا ہے، یہی وہ ذات ہیں جو ہمارے آقا ہیں، ہمارے مولا ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتے تو دنیا جہان نہ بنایا جاتا۔ ناظرین کرام، اگر آپ میرے آقا کی سنت پر عمل نہیں کرنے والے ہیں، نہیں کر کے وہاں پر گئے ہوں گے، میرے آقا نے جو فرمایا آپ نے عمل نہیں کیا ہوگا، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ذرا غور تو کیجئے نا، قبر کا منظر ذرا سوچئے گا، اندھیرا پن ہوگا، ہم وہاں پر کیسے رہیں گے؟ آج اگر ہمیں کوئی بندہ کمرے میں بند کر دے جس میں کوئی لائٹنگ وائٹنگ نہ ہو، بالکل اندھیرا کمرہ ہو، اجالا کچھ بھی نہ ہو، تو کیا ہم گھبرا نہیں جائیں گے؟ گھبرا جائیں گے نا۔ لیکن یہ کمرہ دنیا کا کمرہ ہے، وہ تو قبر کا کمرہ ہوگا، وہ تو قبر کا اندرونی معاملات ہوں گے جو اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ ناظرین کرام، آپ سماعت فرما رہے تھے ندامت کے آنسو کے متعلق کہ رب تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، مقصد کیا ہے پیدا کرنے کا، انسان کی پیدائش کا مقصد کیا، آپ یہ سماعت فرما رہے تھے۔ لیکن میرے پیارے ناظرین کرام، کہنے کو تو بہت ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بنا دے مجھے نیک، نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچایا